ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کو گھر کی پریشانی ہے تو کسی کو اپنے کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے تو کسی کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسان کا حرص اور ہوس ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان آج یہ چاہتا ہے کہ فلاں کے پاس جیسا بنگلہ ہے ویسا بنگلہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں آدمی کے پاس جیسی گاڑی ہے ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہونی چاہیے، فلاں آدمی کے پاس جیسا کارخانہ ہے ویسا میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ ہر انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس دوڑ کے اندر بعض دفعہ انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ایک اصول دیا ہے، اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو قناعت پیدا کرو۔ قناعت کیا ہے؟ کہ جو جائز اور حلال طریقے سے مال مل رہا ہے اس مال پر کہو کہ الحمدللہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی بات تعلیم فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم راضی ہو جاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ غنا کیا ہے؟ عام طور پر ہم غنی اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہو، جبکہ حقیقت میں غنا کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ مال کی کثرت غنا نہیں کہلاتی، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس، روپے پیسے اور سامان کی کثرت کا نام غنا نہیں ہے، بلکہ اصل غنا تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی دی ہوئی نعمت پر قناعت اختیار کرے، یعنی اصل غنا دل کا غنا ہے، انسان کا دل امیر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہمیں یہ دو باتیں ملتی ہیں کہ انسان اگر زندگی کے اندر سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے تو دو کام کرے۔ پہلا کام یہ کہ قناعت اختیار کرے، دوسرا کام رضا بالقدر، اللہ نے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قناعت کی تعلیم دی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا بھی مانگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے میرے اللہ جو رزق آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت بھی عطا فرما۔ قناعت کے معنی ہیں جائز اور مناسب تدبیر اور دوڑ دھوپ کے بعد حلال طریقے سے جو کچھ مل گیا اس پر کہنا کہ یہ میرے لیے کافی ہے، دل سے اس پر مطمئن ہو جانا، کیونکہ اس دنیا کے اندر کسی انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، انسان کی تمام خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کے لیے صرف جنت ہے جہاں پر ہر انسان کی خواہش پوری ہوگی۔ تو اس دنیا کے اندر اب انسان کے سامنے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پورے نہ ہونے پر کڑتا رہے، شکوہ شکایت کرتا رہے، لوگوں سے کہتا رہے کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی،
میں فلاں چیز چاہ رہا تھا مجھے وہ نہیں ملی، ساری زندگی اس حسرت اور افسوس میں گزار دیں، اس لیے کہ تقدیر سے زیادہ تو کسی کو نہیں مل سکتا، چاہے وہ جتنی فریاد کرے اور جتنا کڑتا رہے اور جتنے مرضی لوگوں کے سامنے شکوے اور شکایتیں کرتا رہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور اس دی ہوئی نعمت کو خوشی سے قبول کرے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قناعت کیسے نصیب ہو؟ اس کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اونچے آدمی کو مت دیکھے، بلکہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھے، اس لیے کہ اگر انسان اپنے سے اونچے والے آدمی کو دیکھے گا تو ہر وقت دل میں یہ حسرت رہے گی کہ اس کے پاس اتنا اچھا مکان ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی اور اپنی امت کو یہ درس دیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو نہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ تمہیں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع نصیب ہو۔ محدثین کے اندر ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں میرا دولت مند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فلم ارا اکثر ہم منی، مجھ سے زیادہ کوئی غمگین آدمی نہیں تھا۔ میں جس شخص کو بھی دیکھتا تو دل میں خیال پیدا ہوتا کہ اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، تو میں دل ہی دل کے اندر ہر وقت پریشان اور غمگین رہتا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے فقراء اور غریب لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس شروع کر دی، فاسترحت تو مجھے بڑا آرام مل گیا۔ جب میں کسی غریب کو دیکھتا کہ وہ مالی اعتبار سے مجھ سے کم تر ہے، اور جب میں یہ دیکھتا کہ فلاں بندے کے مکان سے میرا مکان بہت اچھا ہے، فلاں بندے کی سواری سے میری سواری بہت اچھی ہے، فلاں آدمی کے کپڑوں سے میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، تو فرماتے ہیں حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، فاسترحت تو مجھے بڑا سکون ملا اور مجھے بڑی خوشی ملی۔ تو انسان کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے، اگر زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہے، ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس شکر پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں پر اور زیادہ اضافہ فرما دے۔